السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اقرا دی ٹروتھ کے زیر اہتمام آج اقرا دی ٹروتھ کی اس مسجد میں جو تربیتی عنوان پر خطاب اور عملی مشق کا پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں ذمہ داروں کے شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب کا تہہ دل سے استقبال ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس اہم تربیتی عنوان کے تحت کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ عنوان ہے جنازے کے احکام و مسائل، اور اس میں جو چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم عملی طور پر نمونہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اسے سمجھنے سمجھانے کے حد تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ لیکن ابھی بروقت جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ جنازے سے متعلق جو مسائل ہیں انہیں ہم رفتہ رفتہ بستہ بستہ یکے بعد دیگرے علامہ الباری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام الجنائز، بلکہ احکام الجنائز تو بہت ہی زیادہ مفصل ہے اور اسے ہم اور آپ نہیں پڑھ سکتے اتنی جلدی میں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اس کتاب کی تلخیص فرمائی ہے، اس کی سمری کی ہے، اس کو مختصر کیا ہے۔ مختصر اس معنی میں ہے کہ اس میں دلیلیں وغیرہ جو ہیں زیادہ تخریج ہے، حوالے ہیں، اور کہاں کہاں وہ روایت پائی جاتی ہے، کتنے صحیح کا ضعیف کیا، یہ ساری تفصیلات انہوں نے نکال دی ہیں، اور نقاط پوائنٹ وائز ہر طرح کے مسائل کو، اس کا تعلق موت سے پہلے بیماری کی حالت میں، موت کے بعد کیا کرنا چاہیے، حاضرین کی کیا ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد نہلانے دھلانے کفنانے اور نماز جنازہ، اور اس کے بعد کے سارے احکام کو بالترتیب بیان فرمایا ہے۔ تو تلخیص احکام الجنائز جو علامہ الباری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اپنی کتاب سے انہوں نے تلخیص فرمائی ہے، وہ کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم اسی کو سامنے رکھ کر کے اسی کی روشنی میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ مزید تفصیلات اگر دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کا شاید اردو اور انگریزی وغیرہ میں ٹرانسلیشن بھی ہے، اسے بھی دیکھ سکتے ہیں بعد میں مزید معلومات کے لیے، یا پھر اصل کتاب جو احکام الجنائز ہے اس کا بھی مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، تاکہ وسیع انداز میں آپ اس مسئلے کو، ان مسائل کو، ان باتوں کو پڑھ سکیں، جان سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان احکام کو، ان مسائل کو سنت کی روشنی میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ دین کا نہیں ہے جس میں مختلف انداز کی رسمیں، مختلف انداز کی رواج، طور طریقے، اور اپنی ریت، اپنی روایتیں، اور بہت ساری بدعتیں، بہت سارے منکرات، جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، در آئی ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جنازے کے مسئلے میں بھی، یا میت وفات پانے سے پہلے جب وہ مرض، بیماری، ضروری نہیں ہے کہ مریض ہو کر کے ہی انسان مرے، بیمار ہو کر کے ہی مرے، ضروری تو نہیں ہے، موتیں تو کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہیں اللہ کے مقدر کے مطابق،
لیکن عام طور پر چونکہ ہوتا یہ ہے کہ مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اور عمومی طور پر لوگ اس کے بعد دھیرے دھیرے موت تک پہنچتے ہیں، اس لیے عام طور پر علماء نے جنہوں نے بھی جنازے کے احکام اور مسائل سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جنازے کے احکام مسائل کو بیان کرنے سے پہلے بیماری وغیرہ میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مرض کی حالت میں اسے کیسے رہنا چاہیے، یہ سارے احکام اور آداب بھی بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد موت اور موت کے بعد کے احکام و مسائل اور غسل دینا، کفن پہنانا، اور اس کے بعد دفنانے کے بعد کے مسائل وغیرہ بیان فرمائے ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ ہم وہ سب باتیں بھی سرسری طور پر ہی پڑھیں گے۔ تو بہت ساری بدعتیں جو داخل ہو جاتی ہیں، ان بدعتوں کی وجہ سے وہ جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دب کے رہ جاتی ہے، چھپ کر کے رہ جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، آپ نے مستقبل میں ہونے والے جو حالات ہیں اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں اسے بیان کیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ بدعتیں کریں گے، نئی نئی باتیں ایجاد کر لیں گے، دین کے نام پر پیدا کر لیں گے، اور اس پر عمل کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، اس کا چرچا کریں گے، اور وہ چیز اتنی زیادہ عام ہو جائے گی کہ سنت تو لوگ بھول ہی جائیں گے، لیکن یہ جو چیزیں غیر سنت کی ہیں، بدعت کی ہیں، رسم و رواج کی ہیں، اس قدر عام ہو جائیں گی، پھیل جائیں گی کہ اس کو چھوڑنے والا بدعتی کہلائے گا۔ جو چھوڑ دے گا لوگ کہیں گے سنت چھوڑی جا رہی ہے، سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں لوگ، یعنی بدعتیں سنت کی جگہ لے لیں گی اور سنتیں غائب ہو جائیں گی، ایسی صورت پیدا ہو جائے گی۔ حتیٰ اذا ترکت قالوا ترکت السنہ، جب بدعتیں چھوڑ دی جائیں گی تو لوگ کہیں گے کہ سنت کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ مستقبل میں جو نازک حالات پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا جو کائناتی نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ سب ہوگا، اس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آئیے ہم لوگ بجائے اس کی کہ وقت چلا جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے کے احکام و مسائل کیا ہیں۔ ہم نے عرض کیا آپ سے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام الجنائز کی تلخیص سامنے رکھ کر کے گفتگو کریں گے، اور اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ جہاں ضرورت ہوگی وضاحت کرنے کی، شرح کرنے کی، اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر ترتیب سے بڑھتے ہوئے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم یہ سمجھ کر کے چل رہے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں جنازے احکام و مسائل کو کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، اور بیماری دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق موت کی بیماری بن جاتی، جس کو مرض الموت کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی موت ہوتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو پہلے نمبر پر بیان کیا ہے کہ اگر آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، بیمار ہو جائے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، کہ آپ دیکھیں کہ جب بیماری انسان کو پریشان کر دیتی ہے اور کسی اس انداز کی بیماری میں انسان گھر جاتا ہے کہ اس بیماری سے بالکل اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پیسے خرچ کر کے تھک جاتا ہے، جسمانی تکلیف برداشت کر کے تھک جاتا ہے، اس کے اعزاء اقارب تھک جاتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان موت کی تمنا کرنا شروع کر دیتا ہے، سوچتا ہے یار اس زندگی سے تو بہتر موت ہو جائے، میری موت ہی کیوں نہیں آ جاتی کہ اس سے راحت مل جائے۔ تو اس لیے بھی آپ دیکھیے، جاننا ضروری ہے کہ وفات سے پہلے اگر مرض اور بیماری کے حالات سے انسان گزرتا ہے تو مرض اور بیماری کی حالت میں ایک مریض کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ کیسے زندگی گزارے، کیا بے صبرے پن کا مظاہرہ کرے، کیا موت کی تمنا کرنا شروع کر دے، کیا خودکشی کر لے، زہر پی لے، کیا کر لے، وہ سوسائڈ کر لے۔ یہ سب چیزیں بھی سماج کے اندر بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے بھی یہ ساری باتیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ مریض کی کیا ذمہ داری ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا اسے کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پہلی چیز ضروری جو ہے بیمار کے لیے وہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے سے راضی رہے، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ آرام، تکلیف، دکھ، سکھ انسانی زندگی میں اللہ کی طرف سے طے ہے، مقدر ہے، جو بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے اسے ہمیں جھیلنا ہے، اسے ہمیں برداشت کرنا ہے،
اور ہمیں اسے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے مطابق ہمیں گزرنا ہے زندگی کے ساتھ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو وہ، اللہ کی تقدیر سے راضی ہو وہ، اس میں بہت زیادہ جھجلانے کی ضرورت نہیں ہے، بے صبر پن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اس پر صبر کرے۔ یہ مریض کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کبھی ایک ہی بیماری میں ایک سے زائد لوگ ملوث ہوتے ہیں، اسی بیماری میں اللہ نہ کرے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اسی بیماری میں فلاں ٹھیک ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے، معمولی سے علاج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت دے دیتا ہے، جبکہ اسی بیماری میں اس سے کم پرسنٹ کی بیماری ہوتی ہے، وہی بیماری، لیکن دوسرا آدمی نہیں ٹھیک ہوتا، بہت پیسے خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ اذیت اور پریشانی برداشت کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شیطان اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، ارے عجیب بات ہے، معمولی سی بیماری ہے اور میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، وہ دیکھو یہی بیماری فلاں کو تھی، اس کا تو یہاں تک مسئلہ تھا، اس کا تو یہاں تک مسئلہ تھا، اس کو تو یہاں تک کینسر نے گھیر لیا تھا، اس کو شوگر اتنا ہو گیا تھا، اس کو ایسا ہو گیا تھا، اس کے اٹیک کا مسئلہ، لیکن وہ آدمی زندہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مجھے آرام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق بہت بنیادی طور پر عقیدے سے ہے، یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے، اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں تیسری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کے سلسلے میں، اپنے اللہ کے سلسلے میں اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے۔ حسن ظن دو معنی میں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی بیماری دی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری کا رہنا بھی میرے لیے میری زندگی میں مرنے کے بعد فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اس کے ذریعے سے میرے گناہ معاف ہوں گے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درجات کو بلند فرمائے گا، میرے گناہوں کا کفارہ ہوگا اس کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں کہ ایک مومن کو اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ایمان لیکن ہونا چاہیے۔ اگر ہم بے صبر پن کا مظاہرہ کریں گے، ہے نا، جھجلاہٹ کا مظاہرہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر مضبوط نہیں، بلکہ ہم مایوسی کا شکار ہیں، بے بسی کا شکار ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ آرام ہو، تکلیف ہو، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا ہے۔ حالات اچھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے الحمدللہ، اگر کسی تکلیف میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، تب بھی آپ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر صورت میں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، یعنی حالات اونچ نیچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، حمد اور تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، شکر ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ اچھا، جیسا آپ اچھا گمان رکھیں گے، برا گمان رکھیں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ نتیجہ بھی نکلے گا۔ اچھا گمان رکھیں گے انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے گا، بدگمانی رکھیں گے تو برا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے حسن ظن، اچھے گمان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ میرا بندہ اگر اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جو اچھا سوچ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے ملے گا، مجھے اسے ایسے ہی ملتا ہے۔ تو اچھے گمان کے ساتھ ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہے یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، جیسے بھی حالات ہیں، اے اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں اور تجھ سے نیک امید رکھتے ہیں، تجھ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے حق میں دنیا میں آخرت میں بہتر ہے۔ اور ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہیں ہم، بے صبر پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کے بارے میں، جو ہم مخلوقات ہیں، ہمارا خالق سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بارے میں خود ہم سے کئی گنا اچھا جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس لیے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آرام ہے، تکلیف ہے، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں۔
تکلیف ہے تب بھی ہم صبر سے کام لیں، آسانی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب غریب ہے۔ عجیب کس معنی میں؟ تعجب ہی کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اتنا اچھا ہے، حیرت ہوتی ہے، بہت جچنے والا معاملہ ہے، بہت دل کو بھانے والا معاملہ ہے۔ کیا ہے معاملہ مومن کا؟ اس کا ہر معاملہ بہتر ہی ہے، مومن کا ہر معاملہ بہتر ہے، اور یہ خصوصیت مومن کے سوا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا بھی نہیں فرمائی۔ اور معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی کہ اگر مومن کو خوشی کی چیز حاصل ہوتی ہے، مسرت کی چیز حاصل ہوتی ہے، خوشحالی حاصل ہوتی ہے، دولت ملتی ہے، مال حاصل ہوتا ہے، صحت حاصل ہوتی ہے، تندرستی حاصل ہوتی، یعنی ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے، جس کے نتیجے میں اس کے پاس خوشی آئے، مسرت آئے، وہ مست و مگن رہے اور خوشحالی کی زندگی گزارے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور شکریہ ادا کرنا اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ظاہر سی بات، شکر ادا کرنا مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی آنے والی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تیری طرف سے یہ ہے اور تو ہی اس نعمت کا عطا کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف کی چیز پہنچتی ہے، مثال کے طور پر بیماری، مثال کے طور پر غربت ہے، فقر ہے، محتاجگی ہے، یا اور کوئی تکلیف ہے انسانی زندگی کے اندر، تو بھی کیا ہوتا ہے؟ صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے کے نتیجے میں بھی اس کا انجام بہتر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں، نعمتوں پر، آسانیوں پر، خوشحالیوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور اگر تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، یہ چیز بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خصوصیت ہے مومن کو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ہی واضح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ سبحانہ وتعالی، کسی آدمی کی موت نہیں ہونی چاہیے مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کی روح دنیا سے نکلنی چاہیے، قبض ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بدگمانی کرتا ہوا، یہ کیا بات ہوئی، وہ فلاں لوگ تو اتنی نعمتوں میں ہے، مجھ غریب کو ہی یہ مصیبت ڈالنی تھی، مجھے ہی کینسر ہونا تھا، مجھے ہی شوگر ہونا تھا، مجھے ہی فلاں بیماری آنی تھی، یہ کیا فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ نعوذ باللہ، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور فلاں کے ساتھ وہ سلوک کیوں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا، حسن ظن رکھنا، نمبر ایک۔ دوسری بات کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر بھی رہا ہو۔ یہی جو موقع ہوتا ہے، موت سے پہلے کا جو ٹائم ہے، جب انسان دنیا سے ادبار اور آخرت کی طرف اقبال، یعنی دنیا سے نکلنے کا ٹائم اور آخرت کی طرف جانے کا ٹائم۔ انسان کی موت دراصل آخرت کی پہلی منزل ہے، آخرت سے مراد وہ قیامت نہیں ہے، بڑی قیامت، لیکن انسان دنیا سے جب آخرت کی طرف جاتا ہے، یعنی موت اس کی ہوتی ہے، تو گویا کہ موت ہونے کے ساتھ ہی وہ آخرت کی منزل میں قدم رکھ دیتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث موجود۔ بہرحال تو یہی بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس وقت اسے کیسا رہنا چاہیے۔ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے، اس کی رحمت کی امید، اس کی جنت کی امید، اس کی مغفرت کی امید، اور یہ امید ایسی ہونی چاہیے، اتنی زیادہ نہیں ہو جانی چاہیے کہ امید اتنی زیادہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف ختم ہو جائے، بے خوف ہو جائے، مامون ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی امید یہ اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ اعتدال کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے کہ
کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، اتنا بدعمل ہوں کہ میری بخشش ہی نہیں ہو سکتی ہے، میری مغفرت ہی نہیں ہوگی، مجھے جنت نہیں مل سکتی ہے، میں جہنم رسید کر دیا جاؤں گا، اتنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت کی امید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کا، اس کی جہنم کا، اس کی گرفت کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو مومن کا جو ایمان ہے یہ ہمیشہ ہونا چاہیے ایسے ہی، خوف ڈر اور امید کے بیچ میں، خصوصیت کے ساتھ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہو، آخرت کی طرف جانے والا، اس وقت خاص طور پر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ترمذی وغیرہ کی، اور روایت صحیح ہے، اور مشہور روایت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جب وہ موت کی کشمکش میں تھا۔ موت کی کشمکش میں تھا ایک نوجوان، اور نوجوان کی بات ہے اس لیے خاص طور پر نقطہ اور واضح طور پر سمجھ میں آنا چاہیے۔ نوجوان کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آپ نے اس سے اسی حالت میں جب وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، آپ نے پوچھا کیف تجدک، کیا حالت ہے تمہاری، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، یعنی کیا سوچ رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے، کیا سوچتے ہو؟ اس نوجوان نے بہت ہی پیارا اور بڑا ہی عجیب و غریب جواب دیا۔ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انی لارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اس وقت میری کیفیت جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتا ہوں، اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں، اور اپنے گناہوں کا مجھے ڈر بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے ملے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہی ہے کہ میں نے گناہ بھی کیے ہیں، اس لیے ان گناہوں کی بھی سزا مجھے ملے گی۔ تو دونوں چیزیں میں سوچ رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے مجھے امید بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو اللہ کے دین کی مخالفت کی ہے، گناہ میں نے کیے ہیں، اس گناہ کے سلسلے میں مجھے بہت زیادہ ڈر بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دونوں بڑی ہی عظیم باتیں سن کر کے خوشی کا آپ نے اظہار کیا، اور آپ نے کیا کہا؟ بڑی پیاری بات، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه یا وامنه مما يخاف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں خوبیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تمہیں اللہ کی ذات سے امید بھی ہے رحمت کی، اور اس سے اپنے گناہوں کے بارے میں تمہیں ڈر بھی ہے۔ یہ دونوں خوبیاں جس بندے کے دل میں اس طرح کے وقت اکٹھا ہو جاتی ہیں، کس طرح کے وقت میں؟ موت و حیات کی کشمکش میں، ایسے وقت میں گویا کہ آخری موڑ ہے، نہیں آخری موڑ ہے، خاتمہ اس پر ہو رہا ہے اس کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کے دل میں یہ دونوں خوبیاں ایک ساتھ میں پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ کیا؟ جس چیز کی امید ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، جس چیز کا خوف ہے اللہ اس سے بچا لیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جو سوچ رہا ہے وہ نہیں، امید جس کی کر رہا رحمت کی وہ دیتا ہے، اور جو اپنے گناہوں کے بارے میں اسے خوف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں کی سزا سے بے خوف کر دیتا ہے، امن میں ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی قرار دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم بھی بہرحال اپنے زندگی کے ایسے حالات میں، اور خاص طور پر اپنے ملنے جلنے والے اعزاء اقارب کو اس بات کی تعلیم دیں، ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ دیکھیں ہم اور آپ کو ایک مومن کی زندگی گزارنی ہے، اور اس کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ بیماری تکلیف کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی زیادہ شدت کی تکلیف کیوں نہ ہو جائے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم موت کی تمنا کریں۔ بہت سارے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ زہر پی لے رہے ہیں، کوئی سوسائڈ کر لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کود پڑ رہا ہے، اپنی جان ہلاک کر دے رہا ہے کہ نہیں؟ آپ سوچئے کہ جو دین، جو شریعت موت کی تمنا کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتی، وہ شریعت، وہ دین کسی مسلمان کو سوسائڈ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تمنا بھی نہیں، مطلب منہ سے بول بھی نہیں سکتے کہ کاش میری موت آ جاتی، نہ، نہیں بول سکتے آپ۔ تو آپ بتائیں کیسے اجازت دے سکتا ہے وہ دین، وہ شریعت ہمیں کیسے اس بات کی پرمیشن دے سکتی ہے کہ کوئی مسلمان جا کر کے سوسائڈ کر لے؟ میرے بھائیوں، تو بہت ہی اہم ہے، اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جان کی، خون کی حفاظت بھی بہت بڑے پیمانے پر کی گئی ہے۔ گرچہ زندگی ہماری ہے، ہم زندگی جی رہے ہیں،
لیکن یاد رکھیں کہ زندگی دینے والا، یہ جان جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، یہ روح جو موجود ہے، یہ قائم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اختیار ہمیں نہیں ہے اتنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی جان کو اپنے اختیار سے، اپنے تصرف سے ہلاک کر دیں، برباد کر دیں۔ اس بات کی پرمیشن نہیں ہے۔ اس لیے کتنا بھی نازک موڑ کیوں نہ آ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اسے گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے۔ خودکشی، جیسے آدمی نے اپنے آپ کو برباد کیا ہوگا زہر پی کے، خود پھندا لگا کر کے، یا مثال کے طور پر کہیں سے کود کر کے، لڑھک کر کے، ڈوب کر کے، جیسے بھی اس نے اپنی جان برباد کی ہوگی، ہلاک کیا ہوگا اس نے، اسی طرح کی سزا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بار بار جہنم میں دے گا۔ بالکل وہی سزا اس کو دے گا، اور وہ بھی جہنم کے اندر۔ یہ چیز اتنی سختی کے ساتھ بیان کیوں کی جا رہی ہے؟ جان قیمتی ہے، جان اہم ہے، اس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، اس لیے ہمیں تمنا کرنے کی بھی پرمیشن، اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ تکلیف بڑھ جائے تو موت کی تمنا تو کر ہی نہیں سکتے، اگر کہنا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ اپنی اس تکلیف میں، تکلیف کا اظہار ہی کرنا ہے، تو یہ کہنا ہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، اگر یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، جینے دے، جلا، زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے، وفات میرے لیے بہت بہتر ہے تو مجھے وفات دے دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اس علم کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ اگر تو جانتا ہے میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما، ایسی حالت میں میں جیوں گا، اور مجھے کوئی بے صبری پن کا اظہار نہیں کرنا، اور اگر تو جانتا ہے کہ موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ تسلی ہوتی ہے انسان کو اس سے، لیکن کوئی چیز ایسی زبان سے نہیں نکلتی ہے جو دین اور عقیدے کے اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ ہے کہ زندگی بہتر ہے تو زندگی، اور موت بہتر ہے تو موت، ظاہر سی بات ہے اللہ کے سپرد کر دیا ہم نے کہ اللہ تیرے علم میں جو ہے وہ ہمیں فرما، زندگی دے یا موت دے دے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان بے صبر پن کا اظہار کرے۔ ایسے ہی نمبر 3، نمبر 4، چوتھا جو کام ہے مرض اور بیماری کی حالت میں، وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کچھ لوگوں کے حقوق ہوں، کچھ لوگوں سے لین دین کر رکھا ہو اس نے، چاہے وہ کیش کا مسئلہ ہو، روپے پیسے کا مسئلہ ہو، یا کسی سامان کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور چیز ہو، کسی بھی طرح کی امانت اگر اس کے ذمے ہو، تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو وہ اسے ان کے مالکان کے حوالے کر دے، اس کے جو مستحقین ہیں اس کے حوالے کر دے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو اپنے ماتحتوں کو اس سلسلے میں وصیت کر دے۔ دونوں میں سے کام کرنا ضروری ہے، یا تو ادا کر دے، اگر کچھ حقوق ہیں تو ان حقوق کو ادا کر دے اگر کر سکتا ہے تو، اور نہیں کر سکتا ہے تو وصیت کر دے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماتحتوں کو کہ دیکھو فلاں فلاں کی اتنی رقم ہے، یہ چیز ہے، میں نہیں دے سکا ہوں، میرے ذمے ہے، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم میری زندگی اگر نہیں رہی تو تم ادا کر دو گے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس بارے میں کوتاہیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے ہاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ وصیتیں عام طور پر دیکھیے ایک عجیب و غریب چیز چل پڑی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اور جو مسائل پیش آتے ہیں وہ تو بعد میں، پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے وہ اس کی پراپرٹی کے سلسلے میں پیش آتا ہے، اور اس کے جو ماتحت ہیں، اس کے جو پسماندگان ہیں، اس کی جو وارثین ہیں، وہ سب سے پہلا مسئلہ اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کے سلسلے میں کھڑا کرتے ہیں، اور اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، کورٹ تک بھی نوبت جاتی ہے نا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ آدمی، وہ مرنے والا، مرنے کے ٹائم نہیں بلکہ بہت پہلے زندگی ہی میں جب وہ اچھا ہوتا ہے اس وقت ہی اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اس لیے وہ اس کو رجسٹرڈ کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے، بیٹے کو فلاں بیٹی کو، فلاں بیٹے کو فلاں بیٹی کو بانٹ دیتا ہے۔ وہ بھی اگر انصاف سے کام لے تو اچھی بات ہے، اس میں بھی ناانصافیاں ہوتی ہیں بہرحال، لیکن وہ بانٹ دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں دیکھیں، اگر وراثت کی حیثیت سے، وراثت کے طور پر
اگر وہ یہ زندگی میں بانٹتا ہے تو یہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ چھوڑا ہوا مال وارثین کا ہے شریعت کے مطابق، دین کے فیصلے کے مطابق، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی جیت لے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جائے، تو جو مال چھوڑ کر کے جائے گا اس کا اپنا مال، وہ مال وارثین میں شریعت کے احکام اور مسائل کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ طریقہ ہے وہ، اب وہ چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتا ہے، طریقہ بننے ہی نہیں دے رہا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ہی اس کو تقسیم کر دے رہا ہے، رجسٹرڈ کر دے رہا ہے، لکھ دے رہا ہے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ طریقہ مناسب یہ ہے کہ اگر اسے اندیشہ ہو، اسے خوف ہو کہ میرے مرنے کے بعد بچوں میں اختلاف ہوگا، جھگڑے ہوں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وصیت لکھ کر کے جائے، وصیت لکھ کر کے جائے، وصیت کر کے جائے، لکھ کر کے جائے، گواہ بنا کر کے جائے وصیت کے اوپر کہ دیکھو میرے بچوں، میری جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی ظاہر ہے کہ وارثین کا حق ہے وہ، اور میرے مرنے کے بعد تم جو اس مسئلے کو شریعت وراثت کے فرائض کے مسائل جاننے والے اہل علم ہیں، ان علماء سے رابطہ قائم کر کے جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق حق جس کا جتنا بنے گا اس اعتبار سے تقسیم کر لینا۔ تو وصیت نہیں لکھی جاتی ہے، یہ دین کا بنیادی کام ہے، اور اس کے برخلاف وصیت کے بجائے وہ کام کیا جاتا ہے پہلے ہی جو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ طریقہ چھوڑ کر کے، طریقہ کسے کہتے ہیں؟ ما ترک کیا ہے؟ جو مرنے والا اپنے بعد چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہاں اگر عطیہ ہے، بطور تحفہ ہے، تو بلا تفریق سب کو برابر برابر دے دے۔ اگر 100 روپے بانٹ رہا ہے تو سارے بچوں کو 100 روپے بانٹ دے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن پراپرٹی کی حیثیت سے، وراثت کی حیثیت سے اگر وہ بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کام ابھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام کب ہونا چاہیے؟ یہ کام مرنے کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں گے کیوں آخر بعد میں تو مل رہی ہے تو ابھی کیوں نہ مل جائے؟ ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اور کس کس کی موت ہو جائے گی، اور کس کس کی موت ہو جائے گی، اور کون دنیا میں، کون اس کے وارثین میں بڑھ جائے گا، ان کے وارثین میں گھٹ جائے گا، کس کا حصہ کم ہو جائے گا، کس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ سب ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی کی وفات ہو جانے سے، میت سے پہلے، اس آدمی سے پہلے اگر اس کے وارثین میں کسی کی وفات ہو گئی تو وفات کس کی؟ اس کے بچے کی وفات ہو جائے گی مثال کے طور پر، مسئلہ بدل جائے، مسئلہ تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کیا ہے؟ ما ترکا، جو آدمی نے چھوڑا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے، یعنی چھوڑ کر کے دنیا سے چلا گیا تب تقسیم کرنا ہے، اب مرنے کے بعد اس کی تقسیم کرنا ہے۔ جو وارثین موجود ہیں شریعت کے مطابق جس کا جتنا حق ملتا ہے، فرضاً ملتا ہو، عصباً تعصیباً ملتا ہو، اس کو دے دیا جائے۔ یہ چیز ہے، تو وصیت کرنا بہت ہی اہم ہے، بنیادی چیز ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح روایتیں موجود ہیں کہ کسی مسلمان کو اگر 2 رات بھی اگر مثال کے طور پر جینا ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ دے، اپنے سرہانے رکھ دے، اور وارثین جو پسماندگان ہے جن کا بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ سارے جھگڑے، سارے اختلافات اس کی وصیت کی وجہ سے ختم ہو جائیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، سننے کے ساتھ ہی میں نے وصیت لکھ دی ہے، اور وہ وصیت میرے پاس لکھی ہوئی ریڈی رکھی ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، فوری طور پر کتنے مسائل، کتنے جھگڑے، کتنے آپسی تنازع، بچوں میں، بچیوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، ایک شخص کی وفات کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، چاروں طرف مسائل ہیں، میرے باپ نے ایسا کیا، میرے دادا نے ایسا کیا، میرے فلاں نے ایسا کیا، اس کو اتنا کر دیا، فلاں کو اتنا دے دیا، اس کو نہیں دیا، اس کے نام پورا گھر لکھ دیا، اس کے نام پوری پراپرٹی لکھ دیا، یہ سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پڑی کہ آپ ایک ایسا کام کریں جو کام آپ کا نہیں ہے؟ یہ سارا کام آپ کے مرنے کے بعد شروع ہوگا، آپ کیوں پہلے شروع کرتے ہیں اس کو؟ وصیت کر کے جائیں البتہ کہ بچوں جو کچھ بھی میں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ سب وارثین کا حق ہے، اللہ کے دین کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے جتنا جس کا حق ہے حلال کا وہ اتنا لے لے، کسی کا حق نہ مارے، غصب نہ کرے، ہے نا، کسی کا مال ناحق ہتھیانے کی کوشش نہ کرے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ ایسے ہی نمبر 6 یہ ہے کہ
کہ جو وارثین، یہ بھی دوسری غلطی ہے، یہ دوسری بڑی غلطی ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، یہ ہے کہ وصیت کر کے جائے۔ وصیت کے اندر دو چیزیں خاص طور پر آتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو کسی کا لین دین ہے نا، کسی کا بقایا ہے، اس سلسلے میں لکھ کر کے جائے کہ فلاں فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں سے اتنا لینا ہے، وہ لینا۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے مال میں سے کچھ رقم، کچھ پیسہ کسی خاص کام کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے وصیت کر کے جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ آپ جب تک زندہ ہیں اپنے مال کے مالک ہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے اپنے مال کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے میرے پاس اللہ نے بہت دولت دے رکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مال میں سے 10 لاکھ روپے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ ہو جائے، ایک مسجد تعمیر کر دیا جائے، اس سے زیادہ اس سے کم جو بھی حیثیت ہو تو اس کو وصیت لکھ دے کہ بیٹو میرے مرنے کے بعد میرا مال تقسیم کرنے سے پہلے 10 لاکھ روپے فلاں مسجد کے فنڈ میں دے دینا، مثال کے طور پر، اور کوئی کار خیر کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعزاء میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ آپ کے وارثین میں نہیں ہے، یعنی آپ کا جو مال آپ چھوڑ کر کے جائیں گے اس مال میں سے اس کو حق نہیں ملنا ہے، یعنی وہ ایسا رشتہ دار ہے کہ اس کو آپ کے مال میں سے حق نہیں ملنے والا ہے، بلکہ دور کا رشتہ دار ہے مثال کے طور پر، یا ایسا رشتہ دار ہے جس کو آپ کے مال سے حق نہیں ملے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وصیت کرے۔ موت کے وقت وصیت کرنا واجب ہے، موت کے وقت وصیت کرنا واجب ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وصیت کرے تو کس کے لیے کرے؟ ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرے جو اس کے وارثین میں نہیں ہیں، غریب ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، یا قریب کے بھی ہیں بظاہر لیکن ان کا حق آپ کے مال میں سے نہیں بنتا ہے، بیچارے مجبور رہیں گے، پریشان حال رہیں گے وہ، اس لیے آپ کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور آپ کے مال سے ان کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملنے والا ہے، آپ وصیت کر دیں گے کہ ٹھیک ہے اس کا حق نہیں ہے لیکن میرے مرنے کے بعد 2 لاکھ روپے اس کو پہنچا دینا۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن غلطی کیا ہوتی ہے؟ جس بیٹے سے، جس بیٹی سے، جس قریبی سے جو اس کے مال میں سے حق پانے والا ہے، اس کے مرنے کے بعد وارثین میں ہے، لوگ وصیت بھی کرتے ہیں تو انہی میں سے کسی کے لیے کرتے ہیں۔ 2 چیزیں غلط ہوتی ہیں یہاں۔ ایک تو وارثین جو ہیں، وارثین کے لیے وصیت نہیں ہے، آپ کے مال میں سے جو پانے والے ہیں ان کے لیے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ وصیت کریں، کیونکہ اس کو جو ملنا ہوگا آپ کے مال میں سے ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف حدیث ہے، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حق والے کو اس کا اپنا حق دے دیا ہے، اسی لیے کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرنا ہے جو وارث نہیں ہوں گے اور غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کئی بیٹیاں ہیں اس کے، کئی بیٹے ہیں اس کے پاس حالات اچھے نہیں ہیں، تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے مال دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، آپ وصیت کر دیجیے، آپ کے مال سے اس کو رقم پہنچ جائے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو وصیت اس طرح کی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہوتی ہے وصیت جو نہیں ہونی چاہیے۔ وصیت لوگ کرتے ہیں وارثین کے لیے، کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے سب بیٹے ہی ہیں لیکن وہ بیٹا میرے پاس رہتا تھا، وہ 1 2 3 لوگ تو گلف میں رہتے تھے، وہ فلاں جگہ رہتا تھا، وہ فلاں جگہ رہتا تھا، وہ اپنا کماتا کھاتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، لیکن یہ فلاں بیٹا وہ میرے پاس ہی رہتا تھا، اسی نے میری خدمت کی ہے، میری دیکھ ریکھ کی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو 10 لاکھ روپے اور زیادہ دوں۔ غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر۔ صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، لیکن اکثر مسائل قضیے ایسے آتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے بھائیوں میں خون خرابے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ کیا انصاف ہے؟ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ بہرحال 7ویں بات یہ ہے کہ وصیت جو ہونی چاہیے وہ میکزیمم 1/3 مال کی ہونی چاہیے، 1/3 مال، 1/3، زیادہ سے زیادہ، یعنی لاسٹ ہے، اس سے زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس سے کم 20% کرے آدمی، 25% کرے، 10% کرے، 5% کرے، ہے نا، زیادہ سے زیادہ 30%، 33% کرے، اس سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ وصیت 33% سے زیادہ کر دیں گے، 50% وصیت کر دیں گے، تو جو وارثین ہیں آپ کے حق، آپ کے مال سے پانے والے ہیں بیچارے، وہ ان کا نقصان ہو جائے،
وہ بہت کم کم پائیں گے، بہت تھوڑا تھوڑا پائیں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم وفات پانے کے بعد اپنے وارثین کو قلاش اور محتاج چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یعنی تمہارا مال طریقہ وہ پائیں اور خوشحال زندگی گزاریں. یہ تمہاری زندگی، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے. یہ لاسٹ ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ 1/3 وصیت کرنا چاہیے. 1/3 یہ زیادہ سے زیادہ حد ہے، میگزیمم حد ہے. اس کے نیچے ہونا چاہیے، اس کے نیچے. اچھا، اس بارے میں حدیثیں موجود ہیں، اس کا وقت نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ جب وصیت کرے، وصیت نامہ لکھے، تو اس کے اوپر 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں. 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں. اگر کسی آدمی نے ایسی وصیت کر دی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، مثال کے طور پر کسی وارثین میں سے ہی کسی کے لیے اس نے وصیت کر دی کہ اس کو زیادہ 2 لاکھ 4 لاکھ 1 لاکھ زیادہ دے دیا جائے، غلط وصیت ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر کسی نے 50% مال کی وصیت کر دی ہے، غلط ہے یہ. تو اس کے مرنے کے بعد وصیت تو نافذ کی جائے گی، لیکن شریعت کے مطابق ہی وصیت نافذ کی جائے گی. جو صحیح ہوگا وہی نافذ کیا جائے گا، جو صحیح نہیں ہوگا، شریعت کے حساب سے درست نہیں ہوگا، اسے نافذ نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر 50% کی وصیت کر کے گیا ہے، جائز نہیں ہے یہ، تو اس وصیت کو نافذ کریں گے، لیکن 33% 1/3 ہی کی وصیت نافذ کریں گے. بقیہ سارا مال اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا. یا ایسے مثال کی طرف وارث کے لیے وصیت کر کے گیا ہے، اس کا حق نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس وصیت کو رد کر دیا جائے گا. یہ شریعت کا نظام ہے. ایسے ہی ہمیں 9واں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خیر یہ بات آ چکی ہے اختصار کے ساتھ کہ وارثین کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. پہلے جائز تھا، شروع اسلام میں جائز تھا کہ وارثین کے لیے وصیت کر سکتے تھے. بعد میں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. جس کو اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے حق دے دیا ہے اس کو تم وصیت کے ذریعے سے مزید مال نہیں پہنچا سکتے. اس کے بعد اور بھی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں کہ وصیت کے مسئلے میں بہت کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی پر زیادتی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اضرار بالوصیہ، وصیت کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے 4 بیٹے ہیں اور وہ سب کے سب دور ہیں، کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، نگرانی کرنے والا نہیں ہے، دور ہیں، وہ پیسے بھیجتے ہوں گے لیکن خود دیکھ ریکھ کرنے کی طاقت موقع ان کو نہیں ہے. تو اب قریب میں کون ہے اس کے؟ کوئی دور کا رشتہ دار ہے مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر کوئی پڑوسی ہے، اجنبی ہے، اور اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ میرے سارے بیٹوں نے مجھے زندگی پر تکلیف دی ہے، میں ان کو کچھ نہیں دوں گا، یہ سارا مال اس کو لکھ دوں گا. یہ کیا ہے؟ وصیت کر دوں گا کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد سب فلاں کو مل جائے. میرے جو اصل بیٹے ہیں وہ بیٹے نہیں ہیں، میرا اصل بیٹا یہ ہے جس نے زندگی بھر میری خدمت کی ہے. ایسا لوگ کرتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں اس وصیت کے ذریعے سے وارثین کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو اذیت پہنچ رہی ہے، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ حرام ہے ایسا کرنا، اور کسی نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ بھی نہیں کیا جائے گا. اور ویسے بھی اگر وصیت کسی نے کر دی ہے تو من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس وجہ سے یہ رد کر دی جائے گی، یہ وصیت ناقابل اعتبار ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی دین کے اندر، شریعت کے اندر. بہرحال اس سلسلے میں دیکھیں آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان حالات میں جب ان کا مریض، ان کا رشتہ دار بیمار ہوتا ہے نا، تو بیماری کی حالت میں بہت ساری چیزیں وہ اپنے اعزاء اقارب سے بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں. بعض چیزیں شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، بعض چیزیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. اس لیے ایسی صورت میں یہ بات ذہن رکھنا ضروری ہے کہ بدعتیں، منکرات، شریعت کے خلاف چیزیں، رسم و رواج، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان سب کو رد کر دیا جائے گا. اس کی ایک مثال یہاں پر ہے، وہ یہی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے
ماتحتین کو، جو ان کے پاس ان کے رشتہ دار ہے نا، اعزا قاریب، بچے بیوی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں اور وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، پہلے ہی اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو اس کی تاکید کر دے اور انہی چیزوں پر وہ عمل کریں گے جو دین و شریعت کے مطابق ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ کہہ دے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، میرے مرنے کے بعد کوئی نوحہ نہیں ہوگا، کوئی واویلا نہیں ہوگا، کوئی گال نہیں پیٹے گا، کوئی بال نہیں نوچے گا، کوئی کپڑے نہیں پھاڑے گا مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر میرے مرنے کے بعد لوگ مائک لے کر کے اعلان نہیں کریں گے وہ فلاں صاحب کی وفات ہو گئی ہے، اس کی یہ کارنامے ہیں، اس کی یہ کارنامے ہیں، ایسا کوئی نہیں بیان کرے گا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے میرے مرنے کے بعد کوئی مجھے منتقل نہیں کرے گا۔ منتقل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری موت جہاں ہوگی مجھے اسی علاقے میں دفن کر دینا، میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو لیٹ نہیں کرنا، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے تدفین کر دینا۔ یہ چیزیں باقاعدہ کہہ کر کے جائے، کیونکہ ہوتا یہ کہ عام طور پر یہ سب چیزیں چلتی ہیں، معلوم ہے ہمیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی وفات سے پہلے ہم اپنے ماتحتوں کو یہ وصیت کر کے جائیں، یہ کہہ کر کے جائیں، تاکید کر کے جائیں کہ دیکھنا ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، سنت کے مطابق میری تجہیز ہونا چاہیے، جلدی جنازہ ریڈی ہونا چاہیے، جلدی مجھے دفنا دینا، مجھے منتقل نہیں کرنا۔ اور اس سلسلے میں بجائے اس کے کہ لوگ اس طرح کی باتیں سمجھا کر کے جائیں، یہ سمجھا کر کے جاتے ہیں کہ مجھے وہاں جب دفن کرنا جہاں زیادہ سے زیادہ میرے رشتہ دار موجود ہوں، مجھے منتقل کرنا۔ اس لیے آپ دیکھا ہوگا لوگ سعودی عرب سے لاشیں منگواتے ہیں، کویت، قطر، دبئی سے لاشیں منگواتے ہیں۔ کیا حکم شریعت کا اس کے اندر؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں انسان کی وفات ہو وہاں اس کو دفنا دیا جائے۔ ہم ویسے بھی مرنے کے بعد سوائے دعائے مغفرت کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہونی چاہیے۔ بہرحال تو اس طرح کی چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہیں اور عام طور پر ہوتی ہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، پہلے سے تاکید کر کے جائے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ صحابہ کرام اپنی وفات سے پہلے اپنے ماتحتوں کو سمجھا کر کے جایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں وفات سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، اذا انا مت فلا تؤذنوا بی احدا، جب میری موت ہو جائے تو کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا۔ کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا کیا مطلب؟ بہت دور دور تک میرے بارے میں اعلان نہیں کرنا، جو آس پاس کے لوگ ہوں گے قریب میں ان کو بتا دینا۔ کہتے ہیں فإنی اخاف ان یکون نعیا، کیونکہ اگر تم بہت دور دور تک میری موت کی خبر پہنچاؤ گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں نعی نہ ہو جائے۔ نعی کسے کہتے ہیں؟ نعی کا دو معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے کسی آدمی کی وفات ہو جائے تو اس کی وفات کی خبر مسلمان بھائیوں کو پہنچا دینا، آس پاس کے لوگوں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ وفات ہو گئی ہے۔ دوسرا نعی کا معنی یہ تو جائز ہے، خبر دینا موت کی یہ جائز ہے، لیکن دوسرا جو معنی ہے نعی کا وہ ہے پروپیگنڈا کرنا، شور مچانا، بہت دور دور تک ڈھڈورا پیٹنا، اور اس کی بھلائیاں اور اس کی اچھائیاں، اس کی زندگی وہ ایسا تھا، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ دور تک پھیلانے کی کوشش کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ میری موت ہو تو زیادہ دور تک نہیں، وہی مقامی جو لوگ ہوں گے ان کو اطلاع دے دینا کہ وہ جنازے میں شریک ہو جائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں حرام قسم کے پروپیگنڈے میں داخل نہ ہو جائے، گناہ کا سبب نہ بن جائے۔ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نعی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ نعی وہی حرام نعی، نعی کے معنی ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنا اور اس کے بارے میں اس کی خوبیاں، اس کے محاسن گنوانا۔ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس میں سے نہ ہو جائے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اسی لیے خاص طور پر جو بدعتیں، جو رواج، جو منکرات عام طور پر چلتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے سے ہی اپنے گھر والوں کو اس بارے میں تاکید کر کے جائیں، کیونکہ ہم نہیں کر کے جائیں گے تو جو روایات، جو رواج چلتا ہے لوگ عمل کرتے ہیں، اور ہمیں جب اندازہ تھا، پتہ تھا کہ یہ سب ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے بال بچوں کو منع کر کے جائیں، کیوں نہ منکر سے دور کر کے جائیں، کیوں اپنی زندگی کا آخری کام جو ہے یعنی موت کے بعد کا یعنی تدفین، تجہیز، اس کے علاوہ دفن، جنازے کی نماز، غسل وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیوں سنت کے مطابق نہ ہوں؟
کیوں اس کی خلاف ورزی کی جائے؟ اس لیے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ سلف کے دور میں تو ہوتا ہی تھا، تاکید کر کے جانا۔ خود بعد کے لوگوں میں بھی الحمدللہ آج بھی امت کے جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، جو دیندار طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ آج بھی اس پر عمل کرتا ہے اور اپنے ماتحتوں کو یہ بات کہہ کر کے جاتا ہے، دیکھو میری موت کے بعد کوئی کام خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی بھی موت ہوتی ہے نا، کسی کی بھی موت ہوتی ہے تو ایک طبقہ سماج کا ایسا اس میں پیش رہتا ہے، آگے رہتا ہے، جو دین کی تعلیم سے بالکل دور رہتا ہے، لیکن سب سے ایکٹیو وہی رہتا ہے، نعش اٹھانے کے لیے، جنازہ اٹھانے کے لیے، چلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، وہ اتنا ہی اگر کرے تو ٹھیک ہے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے کام ایسے کرتا ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری بات کہے گا، چلو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چلو، کوئی کلمے کی آواز بلند کرتے رہو، کلمہ زبان پر جاری رکھتے ہوئے لے کر کے چلو اس کی لاش، کیا ہے؟ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں نئی بدعتیں، کہے گا یہ لے آؤ تو مٹی لے آؤ، فلاں لے آؤ، ایسا کر دو ویسا کر دو، چادر ڈھانک دو، ایسی چیزیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ کسی کی بھی موت و جنازے میں آپ نے دیکھا ہوگا پیش رہتے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ ان کو جذبہ ہے، ان کو نیک کام میں مدد کرنے اور ہاتھ بٹانے کا شوق ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ وہی کام کرے جو ان کے بس کا ہے۔ ایسی چیزوں میں بھی انوالو رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مٹی ڈالی جاتی ہے وہاں بھی بدعتیں پائی جاتی ہیں، مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کوئی روایت نہیں صحیح ہے، ضعیف موضوع روایات کی باتیں ہیں، لیکن وہاں باقاعدہ مٹی ڈالتے وقت نوجوان چلاتے رہیں گے، بھائی بولتے رہو، زبان سے بولتے رہیے، آپ مٹی ڈالتے رہیے، بولتے رہیے، کیا دلیل ہے اس کی؟ تو یہ چیزیں بتانا ضروری ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ جب پتہ ہے کہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کیوں اس کی تاکید نہ کر کے جائیں؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے بعد اب آئیے دیکھیے، اب تو بیماری کا مسئلہ، بیماری کے حالات میں جو احکام تھے وہ ختم ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آدمی اور نازک موڑ پر پہنچ گیا، اور جانکنی کا عالم یعنی موت سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جب موت آ جائے، موت قریب آ جائے اور آدمی جانکنی کے عالم میں ہو جائے، تو ایسی صورت میں اب اس کا تو اختیار نہیں، اب تو اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ خود کوئی کام کرے۔ اب جو اس کے پاس موجود ہیں، حاضرین جو ہیں، موجودین جو ہیں، ان کی ذمہ داری کیا کیا بنتی ہے، چند ذمہ داریاں ان کی ہیں، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ تلقین کسے کہتے ہیں؟ تلقین کہتے ہیں منہ سے آپ بولیں تاکہ آپ کو سن کر کے فلاں بھی بولے۔ ہم بچوں کو چیز یاد کراتے ہیں نا، ہم بولتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بولو، تو وہ بھی بولتا ہے۔ اس طرح سے جو بات سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اس کو تلقین کہا جاتا ہے، یعنی آپ کہیں تاکہ اس کو سن کے فلاں بھی، سامنے والا بھی کہے۔ تلقین کرنا یہ ایک اہم اور بنیادی کام ہے۔ کلمہ شہادت یعنی ہمیں باقاعدہ کہنا چاہیے، جو میت مطلب جو ابھی جانکنی کے عالم میں ہے، اس کے پاس ہمیں کہنا چاہیے، جو بھی ہے، بیٹا، چچا، بھائی، دادا، نانا، جو بھی ہے، یا کوئی اجنبی کوئی بھی ہے، آپ اسے کیا کہیں کہو لا الہ الا اللہ، اس کے کان کے پاس کہیں۔ اگر وہ نہیں سنتا ہے، کم سنتا ہے، تو کان سے قریب ہو کر کے جا کر کے کہیں، اور اگر سنتا ہے تو آپ پاس سے کہیں، دور سے ہی کہیں، کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، کہیے، یعنی آپ کو کہنا ہے باقاعدہ۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، زبان سے کہنا نہیں ہے کہ کہو، یعنی اس سے کہلوانا نہیں ہے، بلکہ وہاں بیٹھ کر کے خالی بولنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ بھی سنے اور کہے۔ نہیں، تلقین کرنا ہے، آپ کو کہنا ہے کہ کہیے بیٹا بولو لا الہ الا اللہ، چچا کہیے لا الہ الا اللہ، یہ تلقین کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شہادتین، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ہمیں تلقین کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی وہاں بیٹھ کر کے بولو، تاکہ وہ بھی سن کر کے کہے، اس کو کہو کہ کہے، تاکہ وہ کہے، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اب کتنی سانسیں اس کی باقی بچی ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے کہا
فوراً ہی اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اگلی سانس سے پہلے اس کی سانس بند ہو گئی۔ آپ بتائیے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے وہ دنیا سے گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے بیان فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنت یوما من الدہر۔ سن لیجیے، اہم کتنا ہے یہ نقطہ، کتنا اہم ہے یہ۔ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، یوم من الدہر، کبھی نہ کبھی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ، اگرچہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے بہت ساری تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں، بہت سارے عذاب بھی برداشت کرنا پڑے، بہت سارے گناہوں کی سزا بھی اسے جھیلنی پڑے، لیکن یوم من الدہر، کبھی نہ کبھی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا بڑا کام ہے، آپ بتائیے، کتنا بڑا کام۔ لوگ وہاں بیٹھ کر اس کے سر کے پاس یاسین پڑھتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آئے کی بات، یاسین پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ لیکن آپ سوچئے، یہ سب چیزیں اہم اور بنیادی ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ بھیڑ لگائے رہتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، رسم و رواج کی، اس کی اس کی، ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی 1,25,000 مرتبہ کوئی کیا نام ہے اس کی، کس کی، املی کی بیج رکھے رہتا ہے، وہ گنتے ہیں، اور کوئی کھجور کی بیج لا کر کے گنتا ہے، کوئی کنکریاں لا کر کے گنتا ہے، اتنا بخشو اس کو، اتنا بخشو اس کو، اور کئی 10 20 50 لوگ، اگر مرد کا معاملہ ہے تو مرد حاضر رہتے ہیں، ورنہ عورتیں حاضر رہتی ہیں، اور سب اس کو بخشتے ہیں۔ مرنے کا ٹائم ہے، اس کو ثواب پہنچاؤ، اس کو ثواب پہنچاؤ۔ زندگی میں اگر اس نے ثواب کا کام نہیں کیا ہے تو ہمارے اور آپ کے ٹرانسفر کرنے سے نہیں ہوگا۔ نیکیاں کب پہنچتی ہیں، کون سی پہنچتی ہیں، کیسے پہنچتی ہیں، ان سب کا ضابطہ اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں بتلا دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ یہ البتہ کام ہے ہمارا کہ اس وقت ہم اس کو کہیں لا الہ الا اللہ کہیے، اللہ توفیق دے گا، کہہ دے گا وہ۔ بہرحال یہ ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، یعنی موت نہیں ہوئی ہے ابھی، موت سے پہلے دعائیں کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے ساتھی میں اس کے کہ اس کی موجودگی میں، یعنی ابھی اس حالت میں کوئی بات زبان سے بری نہ نکالیں۔ جو بھی باتیں کہیں، خیر کی باتیں کہیں، بھلائی کی باتیں کہیں، نیکی کا تذکرہ کریں، اچھائیوں کا تذکرہ کریں، اچھی اچھی باتیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں آخری موقع ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون سی چیز اس کے ذہن میں اٹک جائے گی اور وہ اس کو ریپیٹ کر دے گا، دوہرا دے گا۔ اس لیے دعائیں کریں، اور جو بھی بات کہیں اس کی موجودگی میں اچھی بات کہیں، خیر کی بات کہیں، خلاف حق بات، غیر مناسب بات، بری بات ہرگز نہ کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تم لوگ مریض کے پاس موجود ہو یا مرنے والے کے پاس مرنے سے پہلے موجود ہو، فقولوا خیرا، تو اچھی بات کیا کرو، اچھی باتیں بولا کرو، خیر کی بات بولا کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے جو بھی تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ اچھی بات بولیں گے تو اچھی بات پر آمین کہہ دیں گے، بری بات کہیں گے تو بری بات پر آمین کہہ دیں گے۔ فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، اس لیے اچھی بات ہونی چاہیے۔ خیر، یہ بات ہو چکی کہ تلقین کرنا ہے، اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، تلقین کرنا ہے۔ یہ بات جو مشہور ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تلقین نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد بولنا ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھی سن کر کے، تاکہ اس کے سمجھ میں آئے گا تو بولے گا۔ نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہاں پر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی، اس کی بیماری کی حالت میں عیادت کرنے کے لیے گئے، تیمارداری کرنے کے لیے، خبر گیری کرنے کے لیے۔ تو آپ نے اس سے کیا کہا؟ یا خال، ماموں۔ آپ نے ماموں کہا، کوئی رشتہ رہا ہوگا، ماموں آپ نے کہا۔ قل لا الہ الا اللہ، ماموں کہیے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کیا کہا؟ قل لا الہ الا اللہ، ماموں کہیے لا الہ الا اللہ۔ فقال، اس مریض نے کیا کہا جو آخری وقت میں تھا؟ اس نے کہا اخال ام عم، ماموں یا چچا، یعنی رشتے میں کیا لگتا ہوں میں، چچا لگتا ہوں یا ماموں لگتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ ماموں لگتے ہیں، ماموں کہیے لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ وخیر لی ان اقول لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا میرے لیے بہت بھلا ہے۔ یہ گفتگو ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بے شک لا الہ الا اللہ کہنا اس وقت بہت بہتر ہے، بہت بھلا ہے، بہت قیمتی ہے تمہارے لیے، اس لیے کہو لا الہ الا اللہ۔
بہرحال یہیں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مرنے والے کے پاس مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے کے پیریڈ میں اس کے پاس بیماری کی حالت میں اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن رواج بہت زیادہ ہے، ایک دم لازمہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب پابند ہیں اللہ کے نبی کی سنت کے، ہم سب پابند ہیں اللہ کے نبی کی سیرت کے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، آپ کا کیا ہوا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک ادا، یہی ہماری زندگی اور آخرت کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ جو آپ نے کیا ہے وہی اچھا، جو آپ نے نہیں کیا ہے وہ اچھا ہو نہیں سکتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہی کام کریں۔ لوگ عقیدت میں کہتے ہیں بھائی سورہ یاسین بڑی فضیلت والی سورت ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فی نفسی سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں فضیلت والی ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، یہ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے کسی صحیح حدیث کے اندر کہ آپ مردے کو یعنی وفات سے پہلے یا وفات کے بعد یا بیماری کی حالت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ مریض کو کیا کرتے ہیں معلوم ہے، جب بیمار ہوتا ہے اور آخری وقت آتا ہے تو اس کا اگر وہ بیڈ پر ہے چارپائی پر، اس کو ڈائریکشن چینج کر دیتے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے، قبلے کی طرف اس کا چہرہ گھما دینا، اس کی چارپائی گھما دینا اور اس کے پاس اس کے اوپر یاسین کی تلاوت کرنا، اس کی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اس کی کہ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف گھما دینا، یہ تو مطلب بری بات ہے، صحابہ نے، تابعین نے، سلف نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے۔ ایک واقعہ یہاں پر موجود ہے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کی اپنے جنازے کا مسئلہ تھا، ان کی اپنی موت کا وقت قریب تھا اور وہ کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، کبھی ہوش میں آ جاتے تھے، کبھی بے ہوش کبھی ہوش میں، اس طرح ہوتا تھا۔ ان کے پاس حضرت سلمہ بن عبد الرحمن تھے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، انہوں نے دیکھا کہ بے ہوش ہو گئے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اسی میں روح قبض ہو جائے، تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ چارپائی کو، بیڈ کو گھما دو، قبلے کی طرف چہرہ کر دو۔ بہرحال چہرہ بیڈ گھما دیا گیا، چارپائی کو گھما دیا گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا جب، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید میرا ڈائریکشن چینج کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، میری چارپائی کو کیا گھما دیا گیا ہے؟ تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا ہاں میں نے ہی گھمانے کے لیے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسے تھا ویسے ہی کر دو، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کہنا کہ ایسا کرنے میں برا کیا ہے، کوئی کام غلط ہوتا ہے، کوئی کرتا ہے، کہتے ہیں ایسا کرنے میں کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ، غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات تو نہیں، قبلے کی طرف کر دیا تو اور اچھا ہے۔ بالکل نہیں، جو چیز دین و شریعت میں نہیں ہے اس کو ثواب سمجھنا، اچھا سمجھنا، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اسی لیے سعید بن مسیب نے کیا کہا، یہ نہیں سوچا کہ جانے دو، گھما دیے ہیں تو گھما دیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسے تھی میری چارپائی پھر ویسے ہی کر دو۔ یہ عقیدہ نکل جانا چاہیے لوگوں کے ذہنوں سے کہ نہیں، اس میں بھی کوئی فضیلت ہے۔ اچھا آپ سوچئے کہ یہی واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، سعید بن مسیب نے کہا میری چارپائی جیسے تھی ویسے گھما دو، گھما دیا گیا، یعنی پہلے کی طرح کر دیا گیا۔ اگر انہوں نے پوچھا کہ کیا میری چارپائی گھما دی گئی ہے، لوگوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا میں نے کہا گھمانے کے لیے، اگر وہ چپ ہو جاتے تو ہم کیا نتیجہ نکالتے، اس واقعے سے کیا نتیجہ نکالتے؟ یہ نتیجہ نکالتے نا کہ دیکھو گھما دیا گیا، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے گھمانے پر کوئی ایکشن نہیں لیا، اس لیے گھمانا بہتر ہے۔ اس لیے جو چیز دین و شریعت میں نہیں ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایک منکر کیا، ان کے علم میں نہیں تھا، انہوں نے سمجھا کہ قبلے کی طرف گھما دیں گے، جیسے مرنے کے بعد قبر میں رکھنے کے ٹائم اس بات کا حکم ہے کہ تعلیم ہے کہ چہرے کو قبلہ رو کر دیا جائے، ایسے ابھی سے کر دیا جائے، لیکن یہ نیکی کا کام نہیں تھا۔ اس لیے سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں، میری چارپائی، میرا بستر جیسے پہلے تھا دوبارہ ویسے ہی لوٹا دیا جائے۔ یہ چیز ہوتی ہے اور یہی چیز ہونی چاہیے۔ خیر، اس کے بعد آخری چیز ہے، ابھی اس سیشن کے لیے مغرب سے پہلے آخری چیز یہ ہے کہ دیکھیے مسلمان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اگر کافر بھی کوئی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اور اس کی بھی بیماری کا ٹائم ہے، موت کا ٹائم قریب ہے، اور ہم کو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس موقع پر اسے توحید کی دعوت دے سکتے ہیں، اس پر اسلام پیش کر سکتے ہیں، ہے نا، اسے
اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہم کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک کافر کے بھی بیماری کے موقع پر اس کی جانکنی کے عالم میں اس کے پاس جایا جا سکتا ہے، اس امید سے کہ کلمہ توحید یعنی اسلام کی دعوت دینا ممکن ہے، اور اس بات کی امید بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخری وقت میں توفیق دے دے اور وہ کلمہ طیبہ قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ امکان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافر کی بھی ایسی وقت میں زیارت کی جا سکتی ہے، اس کے پاس جایا جا سکتا ہے، اور یہ سارے کام وہاں کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اس یہودی غلام کا، یہودی بچے کا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی عیادت کرنے کے لیے آئے، اس کو دیکھنے کے لیے آئے، وزٹ کرنے کے لیے، تو آ کر کے آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، اور یہ عیادت کے آداب میں سے ہے، عیادت کے آداب میں سے ہے کہ کوئی آدمی کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو دو چیزیں خاص طور پر، ایک تو اس کے سرہانے کی طرف جائے اور اس کے لیے شفا یابی کی دعا کرے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، آپ مریض کے پاس جاتے تھے، سر کے پاس سرہانے جاتے تھے اور دعا فرماتے تھے، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش عظیم کا رب ہے، اس آدمی کو شفا عطا فرما۔ یہ تھا آپ کا طریقہ تھا۔ آپ اس کی سرہانے گئے اور آپ سرہانے جا کر کے بیٹھ گئے، اور آپ نے محسوس کیا، کیونکہ آپ کا خادم تھا، آپ کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ یہ نوجوان اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے کتنا متاثر ہو چکا ہے، اسلام کی دعوت ہم پیش کریں گے تو کتنا اندازہ ہے کہ قبول کر لے گا۔ آپ کو اندازہ تھا، اس لیے آپ گئے اور آپ نے سرہانے بیٹھ کر کے اس کو کیا کہا؟ اسلم، اسلام قبول کر لو، اسلام کی چھاؤں میں آ جاؤ، اسلام تسلیم کر لو۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، ایک طرف باپ کو دیکھتا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتا۔ آپ نے اسلام پیش کیا ہے، باپ کی طرف سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کا کیا سوچنا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، اسلام لاؤں کہ نہیں لاؤں، اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے، آپ کے حسن اخلاق سے اتنا متاثر تھا، وہ یہودی باپ، اس نے اپنے بچے کو حکم دیا، کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی بات مان لو، وہ کہہ رہے ہیں اسلام لے آؤ تو اسلام لے آؤ۔ فوراً بچے نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے اس یہودی غلام کو جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ آپ دیکھیے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا اس نے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، آخری وقت میں کلمہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکلے، آپ نے یہ بات کہی، شکریہ ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر جنازے کی نماز پڑھو۔ مسلمان ہے، یہودی نہیں رہا اب، یہ جنازے کی نماز پڑھو، اور اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ خیر یہ چند چیزیں تھیں، اور بقیہ چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم مغرب کے بعد کے سیشن میں پڑھیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وقت زیادہ جا رہا ہے، تو ہم ذرا سرسری طور پر گزریں گے آگے آنے والی باتوں سے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ موت ہو جانے کے بعد جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، انہیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں اور آئیں گی کہ کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے نہیں، یعنی ضروری نہیں ہے ان کے اوپر، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، وہ دوسرا نقطہ آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنازے کے احکام مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔